اسلامی معلومات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحاد سیریز کے پہلے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، الحاد سیریز کا آغاز ہم نے اس بات پر غور کرتے ہوئے کیا کہ ہمارے معاشرے میں فتنہ الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود نوجوان مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں انہی کو شک و شبہات میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو الحاد سیریز کا تعارف آج ہم اپنے موصوف عمران زیب صاحب سے پوچھیں گے اور ان سے الحاد کے بارے میں کئی اور سوالات بھی پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے الحاد کا تعارف ہم پوچھ لیتے ہیں۔ الحاد کا تعارف اگر ہمارے ناظرین کو کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحاد کے تعارف کرنے سے پہلے ابتدائی باتیں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی ہدایت اس دنیا کو عطا کی ہے وہ بنیادی طور پر 3 عقائد پر مشتمل ہے۔ ان میں سے جو پہلا عقیدہ ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے، اور جو دوسرا عقیدہ ہے وہ ہے نبوت و رسالت کا، اور تیسرا جو عقیدہ ہے وہ آخرت کا۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس کائنات کے تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات سے لا تعلق نہیں ہوئے ہیں۔ اب بھی وہ اس دنیا کا جو نظام ہے، نظام و انصراف ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے، اور اس کو ایتھکس انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان میں چند اشخاص کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جن کو ہم اپنی اصطلاح میں انبیاء کہتے ہیں، ان میں سے، ان مخلوقات میں سے، ان انسانوں میں سے چند جو ہے نا انبیاء کو منتخب کیا، جن کو مزید جو ہے نا اچھے طریقے سے اور دین فطرت عطا کیا ہے، جن پر انسانوں کو اور ہم سب کو اس پر چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو یہ انسان کی یہ والی زندگی ہے، یہ آخری زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنی ہے جس میں اس زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو جس نے اس دین فطرت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے گا، اور آخرت میں وہ بالکل اس کے خوشی ملے گی اور کامیابی اس کو ملے گی، اور جس نے اس دین سے اور اس دین فطرت سے اعراض کیا وہ ناکام رہے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب جو سوال ہے، آپ نے جو بنیادی سوال کیا تھا کہ تعارف الحاد کا کیا ہے، الحاد کی تعریف کیا ہے۔ الحاد جو لفظ ہے یہ نکلا ہے لحد سے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پاس مشہور کتاب ہے، لغت کی کتاب لسان العرب، اس میں لکھا ہے المیل عن الحق، یعنی حق سے روگردانی کرنا، حق سے ہٹنا، حق سے انحراف کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہمارے جتنے بھی کتب ملیں گے ہمارے سلف کے، انہوں نے اس الحاد لفظ کو بے دینی کے لیے یعنی استعمال کیا۔ دین کے اندر اگر غلط تعویلات بھی بندہ کرے اس کے لیے بھی یہ الحاد لفظ استعمال ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ بدعات پر بھی بولا جاتا تھا، لیکن اب جب بھی الحاد کا لفظ استعمال ہوگا تو اس الحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین سے انحراف کرنا، دین سے ہٹنا۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہوا کہ انحراف کرنا حق سے۔ اصطلاحی تعریف جو اس کے کی جاتی ہے، اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ جو ہم نے بنیادی طور پر 3 عقائد بیان کیے، توحید، رسالت اور آخرت کا جو عقیدہ ہے، یہ جو ہم نے بیان کی ہے، ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرنا یا تینوں کا انکار کرنا یہ الحاد ہے۔ خصوصاً یہ جو دیکھا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد کی جو وہ تعریف کی جاتی ہے وہ یہ عام ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا انکار کرنا، تو زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے اس لیے۔ لیکن اگر کوئی خدا کے علاوہ جو 2 بنیادی عقائد ہے، نبوت رسالت ہے، اسی طرح آخرت ہے، اس کا بھی اگر کوئی انکار کرے تو یہ بھی الحاد میں شامل ہے۔ کیوں؟ یہ عقائد ایسے آپس میں، یہ تینوں عقائد ایسے آپس میں مربوط ہے کہ اگر ان میں سے ایک سے بھی انکار کیا جائے تو باقی 2 بیکار اور فضول رہ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ایک کا یا انکار کرے یا ان میں سے تمام کا انکار کرے، یہ الحاد اس کو کہلاتا ہے، اور جس کو انگلش کے اصطلاح میں ایتھیزم آج کل کہا جاتا ہے۔ تو الحاد کا تعارف آپ نے کرا دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اصطلاح ہے الحاد جدید اور الحاد قدیم کے بارے میں، اس کا اگر کچھ ہمیں بتا دیں۔ دیکھو، 2 اصطلاح استعمال ہوتے ہیں، ایک اصطلاح ہے الحاد جدید کا، اور دوسرا جو اصطلاح آج کل جو ہم سنتے ہیں، یہ جو زیادہ تر ہے وہ یہ الحاد جدید ہے، اور پرانے زمانے میں جو ہے اس کو ہم الحاد قدیم کہتے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے نام میں بھی فرق آ رہا ہے۔ سب سے بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ جو اس الحاد قدیم کے، جو ہمارے پاس الحاد قدیم تھا، اس کے جو سورسز تھے اور اس کے جو بنیادی مدار تھا اس کا،
وہ سارے ان کے اپنے ان لوگوں کے پرانے لوگوں کے ملحدین کے اس کے افکار اور خیالات ان کے مدار تھا. بنیاد ان کی سارے جو اس الحاد پر تھا وہ ان کے اپنے خیالات اور تصورات اور افکار تھے. لیکن جو آج کے زمانے میں جو الحاد جدید جس کو کہا جاتا ہے اس کا سارا مدار اور بنیاد سائنسی علوم پر ہے، سائنس پر ہے، اس لیے اس کو الحاد جدید کہا جاتا ہے اور سارا مدار اس کا مغربی تہذیب پر اس کا ہے. دوسرا فرق اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو الحاد قدیم ہوتا ہے ان جو ملحدین ہوتے تھے وہ صرف دفاعی حالت میں تھے. دفاعی حالت میں یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اگر کوئی فلسفی عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اثبات کرتے تو یہ جو ملحدین ہوتے تھے یعنی الحاد قدیم والے یہ صرف دفاع کرتے تھے، ان دلائل کو رد کرتے تھے. لیکن جو الحادی جدید والے ہوتے ہیں وہ ایسے ملحدین ہیں کہ جو ساتھ میں دفاعی حالت میں بھی ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے وجود یعنی خدا کے وجود کے نفی پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں، ان سارے دلائل کے انشاءاللہ ہم توڑ کریں گے، وہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو دلیل کہیں. تیسرا جو بنیادی فرق اس میں پایا جاتا ہے کہ جو الحاد قدیم ہے، الحاد قدیم میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ ملحد ہو گیا تو خود اپنے تک ہوتا تھا، کسی اور کو وہ تحریک نہیں چلاتا تھا، تبلیغ نہیں کرتا تھا الحاد کا. لیکن جو الحاد جدید ہے ان لوگوں نے یہ تہیہ کر کے رکھا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے بدلنا ہے اور اس پوری دنیا میں ہم نے الحاد کو پھیلانا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو یہ الحادی جدید تو یہ رکھنا چاہیے ذہن میں کہ اس کا سارا مدار الحادی جدید کا سائنس پر ہوتا ہے. تو یہ جو بنیادی فرق پایا جاتا ہے الحادی جدید اور قدیم میں. ساتھ ساتھ الحاد اور ملحدین کی اقسام بھی بتاتے چلیں. ملحد جیسے کہ الحاد، یہ فتنہ الحاد کو کہا جاتا ہے کہ خدا کا انکار کرنا ہے، تینوں میں سے ہم نے کہا. تو اب آتے ہیں ہم اس کی طرف کہ یہ جو الحاد جو لفظ ہے یعنی الحاد اس کے اقسام کتنے ہیں. تو یہ 4 قسم پر ہوتا ہے الحاد. بنیادی طور پر جو اس کے جو عقید الحاد اس کی 4 قسمیں ہیں. جو ایتھیزم ہے جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، تو یہ جو ایتھیزم اس کے 4 ہمارے پاس اقسام ہیں. نمبر 1 قسم اس کا ہے جو ہمارے پاس وہ ہے نوسٹسزم. نوسٹسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے علم رکھنا. یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل اس بات کا یقینی طور پر پتہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ جو بگ بینگ والا جو واقعہ ہوا ہے، ایک بلاسٹ ہوا، اس سے پھر یہ سارا جو ہے نظام چلتا ہے اور لا آف نیچر کے تحت اب سب کچھ چلتا ہے. اس کے بعد اس بلاسٹنگ کے بعد جو ہے پھر لا آف نیچر کے تحت یہ سارے اصول جو ہے وہ اس کے تحت پھر ساری دنیا چلتی ہے. کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہے. اس کا یہ عقیدہ کہ ہمیں بالکل یقینی طور پر پتہ ہے. تو یہ ہے پہلی قسم الحاد کی جس کو کہا جاتا ہے نوسٹسزم. دوسری قسم الحاد کی ہے وہ ہے ایگنوسٹسزم. ایگنوسٹسزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو اپنے ادراک سے ماوراء سمجھتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے. وہ بالکل سکوت اس معاملے میں اختیار کرتے ہیں، جس کو ہم لا ادری فرقہ بھی کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں. یہ دوسری قسم ہے الحاد کی. تیسری قسم الحاد کی ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈیزم کہا جاتا ہے، جس کو یعنی ہم اہل تعطیل بھی کہتے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہے نا وحی کے ذریعے نہیں، یعنی وحی کے علاوہ عقلی جزوی کے ذریعے سے خدا کے وجود کا اس بات کر دیتے ہیں کہ اس کائنات کو ایک خدا نے، ایک خالق نے تخلیق کیا ہے، لیکن پھر وہ اس کائنات سے لا تعلق ہو چکا ہے. اب جتنے بھی دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے یہ سارے لا اپنے نیچر کے تحت چلتا ہے. یہ تیسری قسم ہوئی ڈیزم کی، جن میں سرپرست جو ہے نا جو تھا سائنسدانوں میں آئنسٹائن جو ہے اس میں سب سے سرپرست تھا اس ڈیزم والے اہل تعطیل والوں میں سے. چوتھی قسم جو ایتھیزم کی ہے وہ ہے اسپریچولزم. یعنی یہ وہ فتنہ ہے کہ اس کے یہ وہ لوگ ہیں ملحدین کہ اس کے سامنے آپ خدا کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور دین کو جہالت کا نام دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. خود انہوں نے الگ سا ایک ان کو یعنی خدا تو نہیں مانتے، صرف ان کو خدا کے نام سے چڑھ ہے. خدا کا علیحدہ ایک نام انہوں نے بنایا ہے، سپریم جو ہے نا پاور یا اس طرح کے نام جو ہے نا انہوں نے دی ہے ان کو. یہ جو ہے نا چوتھا قسم ہے الحاد کی اسپریچولزم. تو یہ 4 اقسام ہمارے پاس الحاد کے ہو گئے. پھر ہم آتے ہیں کہ جو اقسام ہوتے ہیں ملحدین کے، جو اس فتنے کے حامل لوگ ہیں اس کی 6 اقسام بنتے ہیں. سب سے پہلے قسم جو ہے اس ملحدین میں ہے وہ انٹلیکچوئل ایتھیسٹ ہے، یا اس کو ہم انٹلیکچوئل ایگنوسٹک بھی ہم کہتے ہیں. یہ علمی آدمی ہوتا ہے اور اپنے علم کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے نا بحث مباحثے کرتے ہیں اور بہت مہذب انداز میں بحث مباحثہ کرتے ہیں یہ لوگ. یہ پہلی قسم ہے، یہ اپنے علم کے اضافے کے لیے یہ کرتے ہیں یہ معاملات جو ہے نا یہ لوگ. یہ انٹلیکچوئل ایتھیسٹ اس کو کہا جاتا ہے. دوسری قسم ہمارے پاس ہے ایکٹیو ایتھیسٹ. یہ وہ ملحدین کا قسم ہے جو کہ بالکل معاشرے میں متحرک اور فعال رہتے ہیں اینی ٹائم،
اور یہ جو آج کل کے جتنے بھی موضوعات ہم دیکھیں ہیومنزم فیمنزم وغیرہ، یہ جتنے بھی فتنے پائے جا رہے ہیں، اس پہ یہ لوگ بہت متحرک ہیں۔ یہ دوسری قسم، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو تبدیل کرنا ہے، اور مذہب کہہ رہے کہ یہ جہالت کا نام ہے، اس مذہب کی وجہ سے ناانصافی ہو رہی ہے، تو اسی لیے مذہب کے خلاف بولو۔ یہ دوسری قسم جو ہے نا ہمارے پاس ملحدین کی ہے، جس کو کہا جاتا ہے ایکٹیو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم جو ملحدین کی آ جاتی ہے وہ ہے سیکر ایتھیسٹ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شک میں مبتلا ہے، یعنی شک میں اس طور پر مبتلا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو کنفیوژن ہے اور شک ہے، یہ ہمارا جو ہے نا ہمارے ذہن میں کنفیوژن نہیں ہے، اصل میں یہ ہم نے خود اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وجود پر دلائل ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو وجود کے نفی پر جو دلائل ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو کہہ رہے جب دونوں سائڈ دلائل ہے تو ہم درمیان میں ہے نا خدا کو مانتے ہیں، یعنی اس کے انکار بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کو اس بات بھی نہیں کرتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کو کہا جاتا ہے سیکر اگنوسٹک۔ تیسری قسم جو ہے وہ اینٹی ایتھیسٹ کہا جاتا ہے اس کو، یا اینٹی اگنوسٹک بھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ لوگ اینی ٹائم غصے میں رہتے ہیں اور دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں دین مذہب کا، اور یہ شو وغیرہ آج کل جتنے بھی پائے جاتے ہیں یہ بہت سارے اس میں مذاق جو ہے دین اور مذہب کا اڑاتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس۔ اور ان لوگوں کا یہ جو ہے نا دعویٰ ہے کہ ہم نے پورے جو عالم میں ہے وہ جو ہے نا ہم نے تعلیم جو ہے نا اس دنیا کو پلانی ہے، اور یہ الہاد ہم نے پلانا ہے۔ پانچویں جو قسم اس کی آتی ہے وہ نان ایتھیسٹ یا نان ایکٹیو ایتھیسٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں بالکل اس والے کے مخالف ہو جائے گا جو ہمارے پاس ایکٹیو ایتھیسٹ ہے۔ وہ لوگ تو بالکل فعال رہتے تھے اور متحرک رہتے تھے، یہ لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارا خدا سے کیا لینا دینا، بس ہماری اپنی زندگی، اور تو ہم خدا سے کیا کریں، بس بالکل خدا کے حوالے سے نہ نفی پر بحث کرتے نہ اس بات پر بحث کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا پانچویں قسم ہے ایتھیسٹ کی، جس کو نان ایتھیسٹ یا نان ایکٹیو جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ چھٹی قسم ملحدین کی وہ آ جاتی ہے جس کو ریچول ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی ریچول کا مطلب ہے شعار، یعنی یہ لوگ مذہبی شعار بھی اپناتے ہیں اور مذہب پر اور اسلام پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ شعار بھی دین کا اپناتے ہیں، پھر بھی مذہب پر کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ۔ یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر قربانی پر اعتراض بھی کرے گا لیکن قربانی کا گوشت بھی ساتھ کھائے گا، اور اسی طرح روزے پر اعتراض بھی کرے گا لیکن ساتھ میں عید بھی منائے گا۔ کیوں؟ فیملی والے منا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب اور غریب قسم ہے، یہ جو چھٹی قسم ہے ایتھیسٹ کی جو ہے ریچول ایتھیسٹ۔ تو مذہبی وہ تنقید بھی کرتے ہیں مذہب پر لیکن اس کے شعار بھی اپناتے ہیں۔ یہ تھے ایتھیسٹ جو فتنہ الہاد تھا، 4 اقسام اس کے ہو گئے، اور 6 اقسام وہ جو کہ ملحدین کے اس فتنے کے حامل جو لوگ ہیں ان کے 6 اقسام ہو گئے۔ اچھا، الحاد اور ملحدین کی اقسام تو آپ نے بتائیں، لیکن الحاد کے معاشرے پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، خصوصاً عقیدہ اور دین فطرت پر سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بتا دیں۔ الحاد جو ہے نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ بہت گھناؤنا فتنہ ہے، اور اس فتنے نے معاشرے میں جو ہمارے جتنے بھی نوجوان طبقہ ہے اور مسلمان ہے اس کے دلوں میں خدائی باری تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بہت شکوک و شبہات جو نے پیدا کیے ہیں۔ خصوصاً اس کے جو اثرات ہیں معاشرے میں، سب سے پہلے تو اس کا عقیدے پر اثرات ہے۔ جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، اس توحید کے عقیدے کو اس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ جو ہے نا یہ کیونکہ ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، یا اس طرح رسالت وغیرہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو بنیادی عقائد ہے، جو ایمان ہے، جو توحید، رسالت اور آخرت ہے، ان کو یہ مجروح کرتے ہیں، ان عقائد کو۔ تو عقیدے پر تو اس طور پر اس کا جو ہے نا وہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ الحاد جو ہے نا یہ بہت گندا اور بہت برا جو ہے فتنہ ہے، اور جتنے شرک سے بھی بدتر ہے یہ۔ یعنی یہ فرمایا، ان کے مفہوم میں یہ بیان کروں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شرک سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ شرک کے اندر اگر آپ دیکھیں مشرکین مکہ تھے، وہ ایک بڑے ذات کو مانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس دنیا کے بنانے والا ہے، لیکن یہ ملحد جو ایتھیسٹ ہے یہ بالکل سرے سے خدا کو مانتا ہی نہیں، بالکل شریک کسی حکم کو بھی نہیں مانتے ہیں، مشرک پیر بھی مانتے ہیں۔ تو عقیدے پر تو اس سے اس طور پر اثرات ہے کہ ہمارے جو بنیادی عقیدے اس کو اس نے مجروح کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو اثر ہے فطرت سلیمہ پر بھی اس کا اثر ہے۔ یعنی جو فطرت سلیمہ ہے، یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاقم وجھک للدین حنیفا، کہ دین حنیف کے لیے آپ کڑے رہیں، دین حنیف پر آپ قائم رہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی وہ فطرت اللہ تعالیٰ کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔
یہ فطرت کون سی فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس سے اسلام مراد ہے. یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ عیسائی کے گھر میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ مشرک اور کافر کے گھر میں کیوں نہ ہو, وہ اللہ تعالیٰ اس کو فطرت سلیمہ پر پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. جس طرح روایات سے اس کی تائید ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, روایت کے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ, کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, پھر اس کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی, نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے ایک صلاحیت ہوتی ہے اس میں, لیکن یہ الحاد فتنہ اس صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے, اس کے خلاف جاتا ہے, حق سے اعراض کرتا ہے. یہی تو الحاد ہے, ہم کہتے ہیں انحراف کرتا ہے حق سے. اس طرح اگر دیکھا جائے ایک اور حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو یکسو بنایا ہے, یعنی دین اسلام پر میں نے بنایا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا شیطان آتا ہے اور اس کو اپنی دین سے ہٹا دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت سلیمہ یہ ہے بچے کی اور تمام انسانوں کی کہ وہ پہلے اسلام پر پیدا ہوتا ہے, بعد میں وہ جو ہے نا مشرک یا ملحد وغیرہ بنتا ہے. وہ تو یہ الحاد سے وہ فطرت سلیمہ بھی جو ہے نا خراب اور اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. عقل بھی اس سے برباد ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو کوئی سکون بھی نہیں ملتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ایک ذات موجود ہے, اگر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی ہم نے مانگنا ہو تو ہم اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. لیکن یہ ملحدین کے ساتھ تو کوئی سہارا نہیں ہے کہ اس سے مانگے, تو پھر وہ لوگ نشے شروع کرتے ہیں مختلف, اور اس حالت میں دنیا سے چلے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے علوم پر بڑا اثر ہے. کیوں؟ سب سے بڑا علم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ معرفت, لوگ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں کرتے ہیں, تو سب سے بڑا علم ہے اللہ کی شان جو ہے, ان سے لوگ محروم ہیں, اور اس علم پر اس کا اثر, تو اس یہ جو ہے نا اس کی اثرات. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے ہمارے اس معاشرے کو اور نوجوان طبقے کو خصوصاً جو ہے نا بچائے. ناظرین, یہ ہمارے موصوف تھے آپ کو الحاد کے اقسام, ملحدین کی اقسام اور معاشرے کے اثرات وغیرہ پر اس کے کیا اثر مرتب ہوتے ہیں, یہ سب انہوں نے بتایا. نشست اسی کے ساتھ خاص ہوتی ہے. السلام. Thanks for watching. Like and comment. خدا حافظ.